انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب أهل بيت نافع في السبع مواد أحوالهن عظيمة عند الموت وعند القبر وعند النشور وعند الحساب وعند الصراط وعند الميزان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم فببغضي الله ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات. وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائے، مسکرائیں تو جنت مسجنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. یارو جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے. اللہ 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 اللہ. ما وقع ظلہ علی الارض قط لم يحتلم قط لم يتساوب قط كان ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه إذا جلس بين قوم كانت كتفعل منه لم يتثاوب قط، کبھی جمائی نہیں آئی. لم يقع علی الذباب قط، کبھی جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی. لم يتثاوب قط، کبھی بھی نہیں. قط قط قط، جسم نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے حضور کے لباس پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. لباس اتنا شان والا ہے، ازواج کتنی شان والی ہو. لباس اتنا شان والا ہے، خون کتنا عظمت والا ہوگا. لم يتثاوب قط
لم يقع عليه الذباب قط اللہ اللہ لم يحترم منه دابة قط کبھی جانور نہیں بھاگا 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا 63 اللہ کی کیا عظمت ہے اس کے نام پہ سرکار ذبح کر رہے ہیں رحمت للعالمین چھری چلا رہے ہیں اللہ کی کتنی عظمت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھری روکنا بھی رحمت ہے چلانا بھی رحمت ہے کان ینظر من ورائه کما ینظر من امامه ہاں جی چھری چلائی باقی مولا کائنات کے حصے میں یہ دولت آئی تو جانور بخاری پڑھو ہاں جی لیکن بخاری بھی بابا جی ہی ہیں امام بخاری آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود قسم اٹھا رہے ہیں ہائے 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 قسم اٹھا رہے ہیں اور میں قسم ہے اونٹ باغا نہیں بلکہ باری لینے کا انتظار کر رہا ہے گردن آگے کر رہا ہے کہ اللہ اکبر یہ جان لینے والے نہیں جان دینے والے ہیں اللہ اٹھ فریدہ ستیا وے گھر گھر لگی آگ میں سمجھائی میں کٹھا ایتے کٹھا سارا جگ کان ینظر من ورائه کما ینظر من امامه جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے بڑی اچھی بات کسی نے کی مجھے شاعر کا تو نہیں پتا لیکن بات پتے کی کر ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے تیری شان جا نہیں کوئی اور ڈٹھا جیڑا تیری شان دا مقابلہ کرے عاشقاں اس نو اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ہوندہ زمانے تے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقا دیتی تو ساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا یاد رکھو اہل سنت مرکز سے ہٹنے کا نقصان ہے جس نے مرکز کو چھوڑا وہ گرا مرکز حضور ہیں جو سرکار سے جڑا وہی اعلیٰ ہے سرکار کی نسبت یہ اصل ہے سرکار کی ذات اب سرکار کی ذات کا ایک بازو اہل بیت ہے ایک بازو صحابہ ہیں یہ دکھنے میں دو محبتیں ہیں حقیقت میں ایک ہے کیوں وجہ سرکار ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت جدا نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ محبت کی وجہ ایک ہے وجہ سرکار ہیں خارجی کیوں گرا رافضی کیوں گرا اس لیے اس نے مرکز کو چھوڑا جس نے حضور کے مقام کو نہیں سمجھا حسین کو کیا سمجھے گا وہ جو حضور کو نہیں سمجھ پایا وہ اہل بیت کو کیا سمجھے گا اہل سنت اس لیے قیامت تک حق پر ہیں کہ ان کی نظر گنبد خضرا پر ہے
حضور کی ذات مرکز ہے، حضور کی ذات پر نظر ہے، اور حضور کی ذات نے جسے سینے سے لگایا ہماری آنکھیں بند ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یاد تک حضور نے سینے سے لگا لیا ہے، حضور نے سینے سے۔ مسئلہ سرکار کا ہے، مسئلہ حضور کی ذات کا ہے، سرکار کے قدموں پر نظر رہے، حضور کی ذات سے محبت رہے، اور تب ایمان مکمل ہوتا ہے جب حضور کی ذات کی محبت غالب آ جائے۔ تو سنگیوں پھر صحابہ تو صحابہ ہے، اہل بیت تو اہل بیت ہے۔ اگر حضور کی سچی محبت ہو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قسم ہے رب کی، پھر آل اصحاب کا جھگڑا نہیں، پھر مدینے کا کتا بھی اچھا لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس کو حضور سے پیار نہیں، حضور سے محبت نہیں۔ جب حضور سے محبت نہیں ہے تو پھر آگے مسائل ہیں، اور جنہوں نے حضور سے پیار کیا، حضور کی جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مدینے گئے، دیکھا کتا بیٹھا، کتے کی ٹانگ زخمی، سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پگ کھولی، کھول کے پٹی بلائی، کتے کی ٹانگ پہ فرمائی۔ کسی نے پوچھا حضور شاہ جی آپ سید ہیں اور یہ کتا ہے؟ سمجھ گئے بات؟ اور میں تجھے کیا خیال آیا ہے؟ عرض کی حضور آپ سید ہیں، کتا ہے تو کتا ہی نا، آپ نے پگ باندھ دیا پھاڑ کے۔ چیخ نکل گئی سید زادے کی، اور فرمایا تجھے کتا نظر آیا، گلی نہیں نظر آئے؟ سنگیو بس حضور سے پیار کرو، جھگڑے ختم ہو جائے۔ جب حضور کی محبت آ جاتی ہے پھر اہل بیت سمجھ آ جاتے، پھر صحابہ سمجھ آتے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیوں فرمایا ہے المعتقد کے اندر کیا فرمایا ہے؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ۔ وما لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ سے محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، ان کی ذوات کی وجہ سے محبت نہیں، صحابہ کی ذوات نہیں بیچ میں، نہ لیسا نہ محبت آئی نہیں۔ کیوں؟ لذواتہم، ذوات کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں، ذاتی نہ صحابہ سے ہمارا رشتہ ہے نہ اہل بیت سے رشتہ ہے، نہ وجہ کیا ان سے محبت کی؟ بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ، فرمایا سب سے محبت مدینے والے کی وجہ سے۔ بل حبهم جميعا، سب سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے۔ لیکن آگے فیصلہ سن امام کا، سنو، فرمایا ومن احب رسول اللہ، جو رسول اللہ سے پیار کرے، یہ کو میں جذباتی بات نہیں کر رہا، حضرت نے قرآن پڑھا، دل ایسے مچل رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا قرآن پڑھتے رہے۔ حضرت کے گھر جب بیٹھے، سبحان اللہ، استاذ القراء قبلہ قاری یعقوب صاحب، سبحان اللہ، اللہ ان کو عزتیں دے، بچے اتنے اچھے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دیگر علماء بیٹھے ہیں، لیکن میں سنگیو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں،
محبت سے پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ مغل برادران اور مغل صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش کر دے, ان کی قبر روشن کر دے. میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں, ومن احب رسول اللہ, یہ دل کی تختی پہ لکھنا ہے. لوگ لفظوں کی بنڈلیاں سجا سجا کر ایمان لوٹ رہے. آج بندہ ایمان ثابت لے جائے بڑی بات ہے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, صرف ایمان ثابت لے جائے. حضرت فتنے کتنے ہیں, آزمائشیں کتنی ہیں. میں اور آپ اس دور میں سیدنا فاروق اعظم, سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان پر بحث ہو رہی ہے, مناظرے ہو رہے ہیں ایمان ثابت کرنے کے. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو کہ ہم کس آزمائش سے گزر رہے ہیں, کس دور سے ہمیں پالا پڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, صحابہ اور اہل بیت سنو, قرآن ہے پہلا سپارہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ, ایسے, میں آپ کے سینے کو دل کرتا کھول کے یہ دولت اندر ڈال دوں کہ رب فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لائے. مصداق کون ہے؟ صحابہ اہل بیت. ایسے ایمان لاؤ, ایسے. وہ صحابہ اور اہل بیت معیار ایمان ہے. معیار ایمان, ایمان کا معیار. مغل صاحب کہتے ہیں پکھا ہے چاہیے, اے جیا, اور بھی کمپنیاں ہیں, نہیں اے جیا. رب کہتا ہے ایمان لانا ہے ابو بکر جیسا لا, عمر جیسا لا, عثمان جیسا لا, علی جیسا لا, طلحہ جیسا لا, زبیر جیسا لا, سعد جیسا لا, سعید جیسا لا, ایسا لا, ایسا لا, ایسا لا. ایسا ایمان لا. ایسا ایمان لے کے آ. لیکن اگلی بات سنو, جب ان سے کہا جائے کہ ایسے ایمان لائیں, سن منافق کی بولی کیا ہے, کافر کی بولی کیا ہے. قالوا انؤمن, قالوا کہتے ہیں انؤمن, ہم ایمان لائیں. اس وقت اصل تھی, آج نسل ہے. قالوا انؤمن, ہم ایمان لائے. ہائے 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 ہائے, کما آمن السفہاء, جیسے بے وقوف لوگ ایمان. صحابہ اور اہل بیت پر حملہ کافر کا طریقہ ہے, منافق کا طریقہ ہے. اور سنو, صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا تحفظ. آگے اگلا جملہ سنو, آیت کا اگلا حصہ پڑھ, قرآن کھول لینا گھر جا کے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, جب انہوں نے کہا ہم ایسے ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف لاتے ہیں. اللہ اللہ رب کہہ رہا ہے, حدیث نہیں کہ اسے مرفوع کہہ دیں گے, مقطوع کہہ دیں گے, متصل کہہ دیں گے, معلق کہہ دیں گے, منقطع کہہ دیں گے, منقطع بمعنی عکس کہہ دیں گے, مدرج کہہ دیں گے, شاذ کہہ دیں گے, منکر کہہ دیں گے, صحیح ذاتی کہہ دیں گے, صحیح غیری کہہ دیں گے, حسن کہہ دیں گے, غریب کہہ دیں گے, عزیز کہہ دیں گے. جی کیا کہیں گے؟ نص قطعی قرآن. خود صحابہ کی شان رب بیان کر رہا ہے, اہل بیت کی شان رب بیان کر رہا ہے. اللہ, ہائے 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 ہائے, کبھی غور تو کرو نا. خبردار. پتہ چلا صحابہ اور اہل بیت کی جب عزت کا مسئلہ ہے, لہجہ بدل جا.
لہجہ بدل گیا عرب کا، بدل گیا لہجہ. اللہ خبردار کدھر لکھا ہوتا ہے جی صاحب؟ کدھر لکھا ہوتا ہے؟ خطرہ ہو، خطرہ، خبردار. ادھر انگلی نہیں اٹھانی، ادھر جان کا خطرہ ہے. رب کہہ رہا اللہ خبردار، ادھر ایمان کا خطرہ ہے، تیرا ایمان نہیں بچے گا، خبردار. لیکن آگے سنو، آئے قرآن اللہ سمجھنے کی توفیق، قرآن پڑھنے کی. الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہیں، یہ کہنے والے. پتہ چلا صحابہ پر حملہ کرنے والے کو جواب دینا رب کی سنت ہے. جو صحابہ اور اہل بیت پہ بولے، منہ کھولے، اس کو تکڑا جواب دو، رب کی سنت، رب کا طریقہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن اگلا ایک جملہ ساتھی میں کہہ دوں، حالانکہ یو ٹرن کافی دور ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. پتہ چلا کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھتا وہ عالم نہیں، جاہل ہے. یعلمون کہہ رہا ہے. ولیکن لا، یہ غلط میں نہیں ہے نا. ہائے 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 ہائے. میں قبلہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں صرف اتنا عرض کروں گا، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ٹوٹ کے پیار کر، ٹوٹ کے. یہی خزانہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم. اللہ اکبر. اہل بیت کی عظمت کب سمجھ آئے گی؟ منہ مدینے کی طرف ہوگا. صحابہ کی سمجھ کب آئے گی؟ بولو. جب سرکار کی ذات پر نظر ہو نا، سرکار کی ذات پر نظر ہو تو پھر پتہ لگے گا کہ سرکار کی ذات سے جو نسبت ہے اس کا مقام کیا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے نا، میں اگر اللہ آپ کی حاضری قبول فرما لے اور اللہ آپ پہ فضل فرمائے، ہاں جی، میں صرف اتنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ونڈ کی ہے کہ ومن احب رسول اللہ، محبت جو اس کو ہے، اگلا مسئلہ بعد میں، جس کو محبت ہے، بس بات اتنی کرنی ہے میں نے. ومن احب رسول اللہ، جو محبت کرے، مسئلہ اس کا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو محبت کرے اس کی نشانی کیا ہے. ارے غیر اس کی تو بات ہی کوئی نہیں. ومن احب رسول اللہ، اور جب محبت کرے گا رسول اللہ سے تو پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ سورہ بلد پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. آگے چلیں. قسم ہے. اچھا آپ نے سنا ہوگا علماء سے، یہ تو علماء کی تربیت یافتہ لوگ ہیں آپ، گجرانوالہ حاجی صاحب قبلہ، ہاں جی، اللہ اکبر. اب دیکھیے، غور کیجئے، میں یہاں پر عرض کروں گا کہ وجہ قسم کیا ہے؟ قسم ہے، پورے شہر کی قسم ہے. پورے بلد پورا شہر ہے نا. ایک آہستہ سے جملہ بولنا چاہوں گا، لا اقسم بهذا البلد، پورے شہر کی قسم ہے. وجہ قسم آگے کیا ہے؟ وانت حل بهذا البلد. وجہ قسم حضور کے قدمین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین کریمین.
حضور کے قدمین پاک ہے نا، وجہ قسم وانت حل بہذا البلد، نص ہے نا، حدیث تو نہیں، ابھی حدیث کی طرف نہیں جا رہا. وانت حل بہذا البلد، وجہ قسم حضور کے قدمین ہے. ایک جملہ رک کے کہنا چاہوں گا، عظمت کی وجہ کعبہ نہیں، حالانکہ کعبہ عظمت کی وجہ ہے، لیکن رب جو حوالہ دے رہا ہے کعبے کا نہیں، مزدلفہ کا نہیں، صفا کا نہیں، مروہ کا نہیں، رکن یمانی کا نہیں، رکن شامی کا نہیں، نہ 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 نہ، میزاب رحمت کا نہیں، حوالہ تو ہے، رب دے نہیں رہا. کعبے کے ہوتے ہوئے، مقام ابراہیم کے ہوتے ہوئے، مزدلفہ کے ہوتے ہوئے، مینا کے ہوتے ہوئے، صفا و مروہ کے ہوتے ہوئے، رکن یمانی و شامی کے ہوتے ہوئے حوالہ رب کیوں نہیں دے رہا؟ رب حوالہ دے رہا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا اس لیے قسم ہے کہ تیرے وہاں قدم لگے. سنو وجہ کیا ہے، علماء جو بیان کرتے ہیں کہ بلا. اب سنیے، میں حوالہ تو ہے، بیان کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک جملہ کہوں گا آہستہ سے. پتہ چلا کہ کعبے کی عظمت کو وہی سمجھے گا جو حضور کے قدموں تک پہنچے گا. جو حضور تک نہ پہنچا اسے کعبے کا کیا پتا، اسے مزدلفہ کا کیا پتا، اسے صفا کا کیا پتا، اسے مروہ کا کیا پتا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب آپ کے، اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی محبت سے کر دوں. وجہ قسم حضور کے قدمین ہیں. ہاں جی، کیا قدم قبلہ حضرت سارے مکے میں لگے تھے؟ ساری گلیوں میں لگے تھے. بلد حضرت پورا شہر ہے نا، تو سارے مکے میں تو قدم نہیں لگے، لیکن بلد کیوں فرمایا؟ پتہ چلا برکت والی شے جس جگہ ہو اور اس سے جو منسوب ہوتا ہے وہ بھی رب کو محبوب ہوتا ہے. ایک اور بات کرنے لگا ہوں، محبت سے کرنے لگا. اجرا والا، اب سب توجہ کیجئے گا. پورے شہر میں قدم نہیں لگے، لیکن قسم پورے شہر کی ہے. ایک اہل سنت کا مسلک یہاں سورج کی طرح چمکا ہے مسئلہ. لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بغداد شریف، اجمیر شریف، سیال شریف، گولڑا شریف. میں نے کہا کیا ہوا؟ جی بانا کے داتا صاحب ہیں، علی حجویری ہیں، مانا کے مہر علی ہیں، مانا کے جماعت علی ہیں، مانا کے عبد القادر جیلانی بغداد میں ہیں. میں نے کہا مسئلہ؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ کیا گولڑے میں مہر علی کے علاوہ چور نہیں وہاں، ڈاکو نہیں وہاں؟ بغداد میں ڈاکو نہیں، چور نہیں؟ اجمیر میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، لیکن اجمیر شریف 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 شریف. پورا اجمیر کیسے شریف ہو گیا؟ پورا بغداد کیسے شریف ہو گیا؟ میں نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کو سمجھ کہ پورے کعبے مکے میں قسم، مکے کی قسم ہے، پورا شہر. ابو جہل نہیں تھا، ابو لہب نہیں تھا. ابو جہل کے ہوتے ہوئے بلد، ابو لہب کے ہوتے ہوئے بلد. یا اللہ ابو جہل ابو لہب نہیں، پورے شہر کی قسم ہے. اور فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب دیکھا جاتا ہے چوروں کو نہیں دیکھا جاتا، محبوبوں کو دیکھا جاتا. وَأَنْتَ یہ سمجھو، قدم سمجھو گے تو اہل بیت کی سمجھ آئے گی. سیدہ زہرا کی عظمت اسے سمجھ آتی ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے. اور میں سیدی اعلی حضرت کے دربار میں نا آپ کو لے چلوں. مسئلہ یہ ہے حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت
ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں اور آپ کو بریلی شریف کا دروازہ کھلا نظر آئے. شمشیر اعلیٰ حضرت لکھوانا اور ہے، ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت جی وہی اعلیٰ حضرت، وہی اعلیٰ حضرت جی، پرانا بکھی شریف وہی اعلیٰ حضرت جی. میں صرف اتنا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آئے ہائے ہائے ہائے، 2-3 باتیں کر دوں. اعلیٰ حضرت کو چھوٹی ہستی ہے، ایک نام، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، ناقابل تردید سچائی، افاقیت سے عبارت، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقی، عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن، جلیل القدر عالم دین، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا، رجل الرشید، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا، بے تاج بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل، دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا، وہ مرد حریت، نعت گوئی کے میدان میں حضرت حسان و کعب کی روایات زندہ کرنے والا، وہ عاشق رسول، قادانیت، خارجیت، رافضیت، تفضیلیت، سب کو جی زمین بوس کرنے والا، وہ فقیہ یگانہ، گستاخان رسول کے کسر باطل کو زمین بوس کرنے والا، وہ فقیہ یگانہ، اور جن کے مرشد کہتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا نا آل رسول مار حروی میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا احمد رضا لایا ہو نا. ہائے 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 ہائے. اب توجہ کیجئے گا، ابھی تمہید بیان ہو رہی ہے کہ اہل بیت پورا مہینہ آپ نے سننا ہے. یکم محرم ہے، صبح شہادت فاروق اعظم، امام حسین کے تذکرے، لیکن میں بنیاد باندھ کے جا رہا ہوں سنگیو، یہ سانے اسے سمجھ آئیں گی جسے حضور سے محبت ہوگی. اگر محبت نہیں محبت تو پھر اور ہاں. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں جب محبت ہو جائے تو پھر خیال کیسے ہوگا، آواز کیسے ہوگی، حضرت جملہ کیسے ہوگا. فرمایا جب محبت ہو جائے پھر انداز بدل جاتے ہیں، پھر آداب آ جاتے ہیں. جب محبت ہو جائے پھر بیٹھنے کے طریقے بھی پتہ لگ جاتے ہیں. جب محبت ہو جائے پھر محبوب کو منانے کے طریقے بھی پتہ لگ جاتے ہیں. جی پھر لفظ مانگے جاتے ہیں رب سے، یا اللہ میں محبوب کے متعلق بولنے لگا ہوں مجھے لفظ دے. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں مثال کیا ہے. فرمایا جس حضور کے لباس کو اگر مٹی لگی ہے تو تجھے یہ بولنا ہے کہ مٹی لگی ہے، تو تو اپنی زبان میں یہ نہیں کہنا حضور کا لباس میلا ہے، حضور کا لباس میلا ہے، گندا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. گندا حضور کا لباس، حضور کا لباس گندا، جن کے لباس پہ رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اور میں حضور کا لباس گندا ہے، میلا ہے، یہ نہیں کہنا. اب بات امتحان کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گندا نہیں کہنا. عرض کیا حضور کہنا پھر کیا ہے؟ ہم گجرانوالہ بیٹھ کے کیا کہیں؟ میلا ہو گیا، یہ اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں مٹی لگی ہے، میلا ہوا ہے، گندا ہوا ہے. فرمایا جس کے لیے مرضی کہے ٹھیک ہے، لیکن جب بات حضور کی نسبت کی ہو اور حضور کے لباس کی ہو، میلا نہیں کہنا، گندا نہیں کہنا. حضور کہنا کیا ہے؟ اب سمجھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا نا پورا مہینہ ذوق رہے گا. حضرت آپ فرماتے ہیں میلا نہیں کہنا، گندا نہیں کہنا، حضور کہنا کیا ہے؟ سن، یہ محبت ہوتی ہے. فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے. ہائے 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 یار. ویسے عظمت و شان مصطفیٰ پہ ہاتھ نہ اٹھیں تو ووٹوں کے لیے نوٹوں کے لیے نہیں.
کہ قبر کی چاشنی اور قبر کی چاندنی کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اب سنو سنو سنو، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اہل بیت کی طرف جاؤں، صحابہ کی طرف جاؤں، لیکن میں نے بنیاد آپ کے سامنے رکھی ہے. مجھے حضور کے صدقے میں جب حضور کا پیار آ جائے نا، پھر حضور جو کہیں. حضور نے کہا ماں، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ جب حضور کی محبت سچی ہوگی، پھر مرضی کی شریعت نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے اصل میں. پھر یہ نہیں کہیں گے ہائے ہائے، ایک جملہ اشارے میں کہہ رہا ہوں، دیکھو جب حضور کا پیار نہ ہو نا، ذاتی پیار ہو، پیار ذاتی ہو، حضور کا پیار نہ ہو، تو پھر بات یہ ہوتی ہے حضور کی قسمت کے انہیں حسین ملے، حضور کی قسمت کے انہیں حسن ملے، حضور کی قسمت کے انہیں سیدہ زہرا ملی. آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. حضور کی قسمت میں کہہ رہا ہوں عدل کر، انصاف کر، مر جا نہیں، قبر میں جا نہیں. سیدہ زہرا کی بڑی شان ہے، امام حسن کی بڑی شان ہے، امام حسین کی بڑی شان ہے، مولا علی پاک کی بڑی شان ہے، حیدر کرار کیا بات ہے، بڑی شان ہے. لیکن یہ جملہ درست نہیں، حضور کی قسمت نا، حضور کی قسمت نہیں، مولا علی کی قسمت کے انہیں حضور جیسے آقا ملے. حسین پاک کی قسمت کے انہیں حضور جیسا نانا ملا ہے. سیدہ زہرا کی قسمت کے انہیں حضور جیسے بابا ملے ہیں. حضور کی قسمت نہ ہوتی زمین، نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. جب یہ مسئلہ سمجھ آئے، جھگڑے ختم. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ سب کی شان حضور کے صدقے. اب سنو اعلیٰ حضرت کا جملہ مکمل کر دوں. وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ، جو حضور سے پیار کرے. پیچھے کیا کہا؟ لَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ. صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں، بل حبهم جميعا، سب سے محبت علی وصلتهم برسول اللہ، رسول اللہ کی وجہ سے ہے. آگے رزلٹ کیا ہے؟ ومن احب رسول اللہ، جو رسول اللہ سے پیار کرے، وجب ان يحبهم جميعا، اس پر واجب ہے وہ سب سے پیار کرے. وہ تکڑی نہ تولے، مرضی نہ کرے، اس کو تو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، ایسے مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا، انہیں مانوں گا، انہیں نہیں مانوں گا. نہ، درجات اپنی جگہ. نفس نبوت میں تو نبی سارے برابر ہیں. ماننے میں لا نفرق بین احد منہم، ماننا ہے چونکہ وجہ حضور ہے، پھر سب کو مان. ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبهم جميعا. اب تنگ تو نہیں پڑ گئے، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آج رات ختم ہو جائے، مدینے والے کی بات ختم نہ. ومن احب، میں ہاتھ باندھنے لگا ہوں یار. ہم 3 جگہ جمعے کا خطبہ دیتے، میرا اعلان ہوتا ہے، کسی مسلک کا بندہ بھی آئے محبت سے سنے، چونکہ نہ کہ ہم گالی والے نہیں، گولی والے نہیں، دلیل دروازے تک.
ہم یہ نہیں کہتے فلانا نہ آئے، فلانا نہ آئے، فلانا نہ آ جائے، انہوں لاہور لے جاؤ. میں کیا ہسپتال ایسا ہے سب کا علاج ہوگا. بات محبت سے ہماری سنیں، بات سنیں. میں نے ہمارے پاس نا مرزا صاحب کہ کچھ معتقدین اور نوجوان جو ان سے متاثر ہیں آتے ہیں. میں نے صاحب تعظیماً نہیں کہا، تہذیباً کہا ہے. ورز کر دو نا، وجہ کہہ رہا ہوں. ان سے میں نے ایک بات کی، ان سے ایک محبت سے بات میں نے کی نوجوانوں سے کہ بلا قاری صاحب، میں نے کہا کہ یہ جو نعرہ ہے بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے، یہ نعرہ ہے، لیکن میں نے کہا چلو پورا قرآن تو آگے ہے نا، سورہ فاتحہ سے فیصلہ کرا لیں. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں نوجوانوں سے گجرانوالہ میں کہنا چاہتا ہوں، محبت سے، گالی نہیں، گولی نہیں، نہ 1000 بار پوچھو بتائیں گے، تنگ نہیں پڑیں گے، دروازہ بند نہیں کریں گے. اللہ کا فضل ہے کہ بلا 100 سے زیادہ نوجوان اب ہمارے پاس وہ جمعہ پڑھتا ہے. بات میں نے عرض کی، میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ یہ جو نعرہ ہے بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین، میں نے جو عرض کی ہے، میں نے کہا سورہ فاتحہ سے فیصلہ کرائیں. اہدنا الصراط المستقیم، رب سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم دکھا، یہ دعا کی نا. اب صراط مستقیم ہے کیا، وضاحت حدیث سے نہیں ہے، کسی قول سے نہیں ہے، خود قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہے. اب اللہ خود بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ. گجرانوالہ والوں ایک جملہ آپ نے سننا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے، جن نے. انعام یافتہ کون ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پیچھے کیا ہے، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین. یہ انعام یافتہ کون ہے، اللہ کے بندے. اگر پنجابی میں ترجمہ کروں، بابے. اپنی زبان میں بابے، نبیین، صدیقین بابے، شہداء صالحین. اللہ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پڑھنا نہیں. توجہ سے، محبت سے میں کہہ رہا ہوں، صرف محبت سے کہہ رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں، سمجھانے کے لیے تیار ہوں. بعد میں مجھ سے کوئی پوچھ لے پھر بھی حاضر ہے. صراط الذین انعمت اشارہ کر رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں رب نے ہمیں کتابوں کے پیچھے نہیں لگایا، بابوں کے پیچھے ہی لگایا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. مناظرے کی ہماری طبیعت نہیں ہے نا، طبیعت نہیں، لیکن دوائی دینے کا سلیقہ ہے. نبض چیک کر لیتے، تشخیص ہے، علاج، شفا اس نے دینی ہے، شفا اس نے خود دینی ہے، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پوری محنت کرو، شفا اس نے دینی. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اچھا، بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے. بخاری، مسلم، ترمذی. بخاری کس نے لکھی، بابے نے. ترمذی کس نے لکھی، کتابیں کس نے لکھی. رب نے پہلے بابا بھیجا ہے یا کتاب؟ کون بھیجا ہے؟ تو سب سے پہلے بابے کی دشمنی کس نے کی؟ تو بابے کا دشمن کو آج کا نہیں، پرانا ہے. ہماری لڑائی نہیں، ہمارا جھگڑا نہیں، ہم سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں.
اور رہ گیا دوسرا مسئلہ نوجوانوں کے لیے میں ایک کسوٹی دینے لگا ہوں شان فاروق اعظم کے صدقے. فارق حق و باطل مراد مصطفیٰ. اس امت کے دوسرے خلیفہ، پہلا وہ جسے حضور نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، اور دوسرا وہ جس کو پہلے نے کھڑا کیا. اب توجہ کیجئے گا، میں عرض کرنے لگا ہوں، کسوٹی دینے لگا ہوں، اشارتاً محبت سے کہنے لگا ہوں. آج سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں، سمجھ ہی نہیں آتی کدھر جائیں. لیکن میں اہل بیت، آج مغل صاحب نے موضوع بڑا اچھا رکھا یار، کیونکہ علماء سے پیار ہونا تو پھر علماء کی تربیت ہوتی ہے. اب سنیے، لیکن ہے ابھی تمہید، بات آ گئی ہے، لیکن بات مکمل ہونے لگی ہے. ہونے تو نہیں لگی، کرنے لگے. لیکن اب توجہ کیجئے گا، اب سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں. لیکن میں ایک محبت سے جملہ کہہ دوں، ایمان اور عمل جب ملتے ہیں تو ولایت بنتی ہے، رزلٹ ولایت ہے. ایمان اور عمل جہاں صحیح ہوں گے وہاں ولایت ہوگی. اور جس جگہ اہل بیت کی سچی محبت ہے اس جماعت میں ولی ہوں گے. توجہ کیجئے گا، میں نوجوان کسی مسلک سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے، مہمان بھی آئے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. جس جگہ اہل بیت کی سچی محبت ہے نا وہاں کیا ہوگی؟ ولایت ہوگی. جس جماعت میں اہل بیت کی محبت سچی ہے وہاں ولی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے، ولی کس جماعت میں ہے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اچھا، چونکہ میرا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے اور کوئی ہم جدی پشتی مولوی نہیں، میں ایک محبت سے عرض کر رہا ہوں. ایک پانی شانی بھی ہم لگاتے رہے ہیں، کھالے سے پانی لگانا زمین کو، ہے جی. ٹیوب ویل چل رہا ہو، پانی آ رہا ہو، تو جس رستے سے پانی جاتا ہے اس میں بعض لوگ کھالا کہتے ہیں، بعض لوگ آڑ کہتے ہیں، نالا کہتے ہیں. ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، پانی بھی آ رہا ہو، کھالا بھی ہو، پہلی خشک ہو، مر جانا قبر میں جانا یار. پہلی کیوں خشک ہو؟ پھر ٹیوب ویل بھی جب چل رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، کھالے سے جا بھی رہا ہے، پہلی میں نہیں پہنچ رہا، پہلی خشک ہے، تو زمیندار سوچے گا کہ اس نالے میں، کھالے میں کوئی سوراخ ہے جس میں پانی جا رہا ہے. ٹیوب ویل کا قصور نہیں، سوراخ میں پانی جا رہا ہے، پہلی میں نہیں جا رہا. محبت سے کوئی ہمارا جھگڑا نہیں، سمجھانے کی نیت ہے. ایک بندہ 100 سال 200 سال 400 سال سے قرآن، درس حدیث دے رہا ہے جی، مسجدیں بنا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. 500 سال 600 سال 1000 سال اتنی محنت کر رہے ہو، کوئی جماعت میں ولی ہے؟ کوئی ایک ولی ہے؟ اور ولی وہ ہے نہیں کہ میں کہوں میں ولی ہوں، قاری صاحب مجھے کہیں ولی ہیں، میں قاری صاحب کو کہوں ولی ہیں. نہیں، جسے زمانہ داتا علی حجویری کہے، جسے زمانہ مہر علی کہے، جسے زمانہ عبد القادر جیلانی، جسے زمانہ غریب نواز کہے. دنیا میں کسی مذہب، چاہے ہندو ہے یا سکھ ہے، مسلمان کی بات نہیں، حضور غریب نواز ایسے ولی ہیں، سکھ بھی مانے گا، عیسائی بھی مانے گا، یہودی بھی مانے گا، رافضی بھی مانے گا، خارجی بھی مانے گا، ولی ہیں. ایسے ہی ہے نا. میری گزارش ہے، صرف بات مکمل ہونے لگی ہے، کہ ہم اگر 200-400 سال سے اگر تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، تو جماعت میں چند ولی تو ہونے چاہیے. بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں، اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے، وارث شاہ میاں گلو کریے جڑی اگاں بھی کم آونی ہے. کوئی ولی تو ہونے چاہیے نا. اور ایک جگہ
امام حسین کا نام ہے، امام حسین کے نام پہ سینہ بھی خون سے بہہ رہا ہے، لنگر نظر نیاز، ہماری لڑائی نہیں. سوال یہ ہے کہ اتنا علی علی بندہ کرے، اتنا حسین حسین کرے، تمہارے تو اتنی علی علی ہے گلی گلی میں ولی ہو. اتنا علی علی تو ولی ہے. میں صرف اتنی کوئی تنقیدی بات نہیں، اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. میری صرف اتنا محبت سے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی جنتی بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے. حضور اس پہ خوش ہوتے ہیں. جنت سے نکالنے والے کو خوش نہیں، جس خوشی سے نہیں دیکھتے. امت کو جنت میں داخل کرنے سے حضور خوش ہوں گے، امت سے نکالنے سے حضور خوش نہیں ہوں گے. نہ، امت میں داخل کرو. گزارش یہ ہے کہ اتنی محبت سے علی علی ہو تو ولی کوئی نہ ہو. قرآن ہو، حدیث ہو، درس قرآن ہو، تفہیم القرآن ہو، سب کچھ ہو، ولی کوئی نہ ہو. علی ادھر ہو، علی علی ہو، ولی کوئی نہ ہو. میں دعوے سے محبت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، پہلی کیوں خشک ہے؟ کنڈے ہیں، سرکنڈے ہیں، کوئی ایک بوٹا نہیں جسے داتا علی حجویری کہا جائے، کوئی ایک پودا نہیں جسے غریب نواز کہا جائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی میں جو اہل سنت کی پہلی ہے اس میں ولی کتنے ہیں پتہ چلے. محبت سے میں نے قبر کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. جی بڑے بڑے تقریریں کرنے والے چلے گئے، بہت دنیا چلی جاتی، بڑے بڑے مشہور لوگ، ویوز ویوز ویوز، آج ویوز کے چکر میں دنیا پڑ رہی ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے جن کا توتی بولتا تھا. بات تب بننی ہے جب رب رسول کی بارگاہ میں حاضری ہو، قبولیت ہو، اللہ کی رضا ہو. بات یہ ہے. تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ علی 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 علی، تو جدھر علی ہوتے ہیں ادھر ولی ہوتے ہیں، اور جدھر ولی ہوتے ہیں ادھر ہی علی ہوتے ہیں. بس بات صرف اتنی ہے، بات مکمل ہونے لگی ہے. لیکن مغل صاحب کی خواہش تھی کہ ماں کی شان بھی بیان ہو، لیکن حضرت قاری صاحب نے جس انداز سے بیان کر دی ہے، ہاں جی، ہائے 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 ہائے، ہاں جی. میں صرف اتنا سنگیو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو ماں ہے نا یا باپ ہے، اور ماں باپ کی جو عظمت ہے، بڑی بڑی شان اور عظمت، مقام اور مرتبہ قرآن و حدیث میں لوگوں کا ہے، ولیوں کا ہے، مقام اپنے بڑے بڑے لوگ ہیں. لیکن جو ماں باپ کا مقام ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد درجات کا تقاضا اور مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، جو تیری ماں ہے نا، نماز نہیں پڑھتی، باپ ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ تیرا ان کا مسئلہ نہیں، یہ ان کا رب کا مسئلہ ہے. تیرے لیے تیری ماں رابعہ بصری ہے، تیرے لیے تیرے والد بابا فریدی ہیں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ میں اس حقیقت عرض کر رہا ہوں. جو بندہ چاہے نا 3 دولتیں اسے ملیں، 3 دولتیں ملیں، ایک صرف کام کرے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی بخشش کی دعا. یہ کثرت سے کرے، 3 دولتیں سے ملیں گی. ایک دولت کیا ہے؟ کبھی زندگی میں رزق کا کانٹا نہیں ہوگا. بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے. ہاں جی، ہر بندش کا توڑ ماں کی خدمت. اچھا کچھ کہیں گے میری تو ماں ہی نہیں، میرے تو ابا جی نہیں. فکر نہیں کرنا، اسلام نے ہر بندے کو رستہ دیا ہے. حضور پاک نے فرمایا تیری ماں نہیں؟ جی نہیں. اور میں قبر پہ چلا جایا کر، ان کے لیے دعا کیا کر. ہائے ہائے ہائے،
تیرا رزق کم نہیں ہوگا. دوسری دولت جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے, دوسری دولت کیا ملے گی؟ پوری کائنات میں جتنے نیک لوگ ہیں نا, ان کی دعاؤں میں تیرا حصہ ہوگا. اگر تجھ پہ ماں باپ راضی ہیں یا والدین کے لیے دعا کر رہا ہے. اور تیسری بڑی بات کر رہا ہوں, تیسری بات جو ماں باپ کو راضی رکھتا ہے, ہاں جی, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی ذات اسے مرتے دم ضرور ایمان کی موت دے گا. میں نے آپ کی بارگاہ میں, یہ چھوٹی دولت ہے. اگر ماں راضی ہے نا, باپ راضی ہے, اور اگلا جملہ بھی سنو جو میں عرض کر رہا ہوں, محبت سے عرض کر رہا ہوں. میں نے حضرت سے پوچھا تھا کتنا ٹائم ہے شروع ہوتے ہوئے, تو انہوں نے جو بتایا اس سے 2 منٹ پہلے ہی میں چھوڑوں گا, کیونکہ بعض بندے نہیں چھوڑتے کہ مولوی صاحب نہیں چھوڑ رہے. بعض بندے نہیں چھوڑتے. لیکن میں ایک بات محبت سے کہہ دوں, محبت سے, صرف امام صاحب اس مسجد کے یا کسی مسجد کے بھی ہوں, جب کہہ دو نا پیچھے امام کے, تو پھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ. پیچھے امام دے مطلب کیا ہے, پیچھے پہ جاؤ. سمجھ آئیے, وہ پیسے عرض کر رہا ہوں. ہے جی, ترلا لینا ہے, آپ کو ناراض تو نہیں کرنا نا. ہے جی, اب توجہ کیجئے گا محبت سے میں جو عرض کر رہا ہوں. وہ جو آپ کے پاس گاڑی کدھر سے آئی ہے, آپ کے پاس سائیکل کے موٹر سائیکل کدھر سے آیا ہے. امام مسجد کے پاس جتنی دولت ہوگی مقتدی کی عزت ہے, کہ مقتدی حلالی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے ہم نے اب فوراً نماز پڑھنی ہے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ہائے ہائے انشاءاللہ, سبحان اللہ. ہے جی, تیسری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ایمان کی دولت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. لیکن اگلی بات سن لو جو بات کرنے لگا ہوں, اگر ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, ایک جملہ نوجوانوں کے لیے کہنے لگا ہوں, کسی دربار پہ بھی چلے جاؤ, بابا فرید, داتا صاحب, سلطان بہو, ہاں جی, سخی سرور چلے جاؤ, ہاں جی, کسی کلندر کے دربار پہ چلے جاؤ, یہ دربار چھوٹے ہیں. سب سے بڑا دربار اس دنیا میں مدینے والے کا دربار ہے. اگر تیرے ماں باپ تجھ پہ ناراض ہیں نا, تو مدینے والے کے دربار کا دروازہ تجھ پہ بند ہے. بات سمجھ, میں بات ممبر رسول پر دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں, صحیح بات عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو عظمت ماں اور باپ کو دے دی ہے نا, ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ شخص جن کی ماں سر پہ ہے, باپ سر پہ ہے, سبحان اللہ. لیکن میں آپ کی بارگاہ میں یہ آخری جملے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ فوت ہو گئے نا, تو آپ چلو ختم دلاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ صدقہ کرتے ہیں, آپ خیرات کرتے ہیں, یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں گا جن کے ماں باپ فوت ہو گئے نا, بالخصوص اور بالعموم سب جن کے ماں باپ فوت ہو گئے, سب سے بڑا کام, ختم سے بھی بڑا, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. جب پڑھیں گے نا, ربنا اغفر لی ولی والدیہ, سب سے بڑا ختم یہ ہے, سب سے بڑی یہ دولت. اس لیے آج مجھے یہاں پر حاضر ہو کر روحانی سکون ملا, اور میں آپ سے بہت راضی ہوا ہوں. اور آپ کی مسجد میں بڑا علمی ماحول ہے ماشاء اللہ. اور یہ میں بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے جس انداز میں سنا ہے اور جس محبت سے سنا ہے, اور سرکار کی بات جس انداز میں آپ نے قبول کی ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن میں عرض کروں گا کہ اب عشاء کی نماز ہونے والی ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے پڑھ کے آئے ہوں, کسی اور مسجد سے بھی آگے ہوں گے, ہاں جی, لیکن آپ نے نماز پڑھ کے جانا ہے. اور جن کے پاس ٹائم ہو, اگر پڑھی بھی ہو, پیچھے نفل پڑھ لیا کریں. یہ ٹائم روز روز نہیں ملتے,
جی پیچھے 4 نفل فرض پڑھ لی ہو، نفل پڑھ لو، ورقعوا مع الراقعین، جی نفل پڑھ لو. تو اس لحاظ سے میں صرف ایک اللہ کے ولی کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، او ہوئی خالق، او ہوئی مالک، مڑ کے اتھے ہی جانا ہی، اوے رب نو راضی کر لے بندیا جنہیں پڑھدا پانا ٹردا جانے اپنے کرنو، اے سفر تیرا مک جانا ہی، نہ اے تیری منزل ہے تے نہ اے تیرا ٹھکانا ہی. کل کسی قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہی، او ہوئی تیری منزل ہے تے او ہوئی تیرا ٹھکانا ہی. کانوں بیجنے کنڈے چلیا، پھر جے تو پچھتاویں گا چنگا بیجیں چنگا کٹیں چنگا پھل تو پاویں گا. آج ارادہ کرو اس پاک محفل میں محرم پہلا، آج سال کی پہلی رات ہے، اسلامی سال کی کیا ہے بولو، ہیپی نیو ایئر. جی میسج کر کر کے نہیں لوگ تھک دے، مسلمانوں کا ہیپی. اچھا 1 سال زندگی سے کم ہو گیا ہے، بندہ خوش ہو رہا ہے. لیکن میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں آج سال کی پہلی رات ہے، ارادہ کر لو کہ یہ جو نیا سال ہے اللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جب میں قرآن روز پڑھا کروں گا، چاہے 2 آیتیں پڑھوں ہیں، میں نظر کی حفاظت کروں گا، میں زبان کی حفاظت کروں گا. جی یہ اچھے ارادے اور یہ سوچیں بنا لیں تو انشاءاللہ پورا سال اللہ کرم فرمائے گا. تو اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں دے، مغل صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. میں صرف مختصر دعا کے بعد ہم نماز جماعت عشاء نماز کھڑی کریں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اجازت لے کر کے. کوئی اور پروگرام نہیں تو اگر اس کے علاوہ کوئی ترتیب ہے. جی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس نوکری کو اور حاضری کو قبول فرما. اللہ اس غلامی کی گھڑیاں اللہ تیری توفیق اور تیرے فضل سے ہی ہے. اللہ سرکار کا صدقہ انہیں قبول فرما لے. اللہ جتنے لوگ آئے اللہ سب کی نوکری اور حاضری قبول فرما. جو پڑھایا اللہ صدقات و خیرات، مقولات و مشروبات، اللہ جتنے قرآن و حدیث کا بیان ہوا، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، حضور کی ثناخوانی ہوئی، سب کا ثواب حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. اور خصوصاً حضور کے صدقے جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور بہت سارے متفرق سپارے قرآن مجید کی تعداد ماشاء اللہ درود شریف لا تعداد، بہت ساری سورہ مبارکہ، سورہ ملک، سورہ واقعہ اور ختمات قرآن شریف کے بہت سارے ختمات. اللہ حضور کے صدقے قبول فرما لے. اللہ حضور کے صدقے قبول فرما لے، قبول فرما لے. اور اس کا ثواب والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین کے جتنے متعلقین اور بالخصوص مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مغل صاحب کی والدہ محترمہ اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ یہ جو آج حضور کے ذکر کی بہار اور روحانیت اور روح پرور پروگرام ہے، اللہ اس کا نور مائی صاحبہ کی قبر میں چلا جائے، اللہ قبر روشن ہو جائے. اللہ خصوصاً اس کا ثواب مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما دے. اللہ آپ کے درجات بھی اور بلند فرما دے، اور درجات بلند فرما. دیگر صحابہ اہل بیت اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، سیدنا امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی بارگاہ عالیہ میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. دیگر شہداء کربلا اللہ امن والا سال ہو، ترقی والا سال ہو، ملک کی بہتری والا سال ہو، اللہ ہماری زندگی کی بہتری والا سال ہو، ہماری تبدیلی والا سال ہو. اللہ ہماری نظریں بچ جائیں، ہمارا دل بچ جائے، ہمارا سینہ بچ جائے، ہماری زندگی محفوظ ہو جائے، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے. اللہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں ہم. اللہ اپنے فضل سے محرم شریف کی پہلی رات کا صدقہ اللہ سب کا بیڑا پار کر دے، سب کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے. استاذ القرہ والحفاظ یادگار اسلاف مولانا قاری یعقوب صاحب قادری رضوی، اللہ ان کو، ان کے اہل خانہ کو، بچوں کو اور دیگر ساتھیوں کو، علماء، حفاظ، ائمہ مساجد تشریف لائے اور عزیز و اقارب صاحب خانہ کے
اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کو برکات کثیرہ عطا فرما، اس مسجد مرکز کو قیامت تک آباد فرما، امام صاحب، خطیب صاحب، معاونین، متعلقین، اللہ ان سب کا بیڑا پار فرما دے، مغل برادران اور جتنا خاندان اور متعلقین، متوسلین، جس نے بھی پیار سے اس محفل میں حصہ لیا، شامل ہوئے، دیکھا، آئے، تشریف لائے، سب کا بیڑا پار کر دے، سب کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے، اور اللہ سب کے لیے، میری والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ میری ماں جی کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی قبر روشن فرما دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، میرے والد گرامی کا سایہ دراز فرما دے، جتنے لوگ یا اللہ یہاں آئے ان کے والدین دنیا سے چلے گئے خصوصاً اللہ ان کی بخشش کر دے، اور جن کے والدین حیات ہیں، ادب، اتفاق اور محبتیں، اللہ سب کو نصیب فرما دے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ حضرت قبلہ کاری خادم بلال صاحب مجددی اور دیگر سارے حفاظ و قراء سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، صراط مستقیم اللہ ہمیں نصیب فرما، ہماری نسلوں میں کوئی رافضی، خارجی، مرزئی، بد مذہب نہ ہو، قیامت تک ہماری نسلوں میں حضور کے غلامی پیدا فرما، حضور کے عاشقی پیدا فرما، سرکار کے ماننے والے ہوں، اللہ اہل سنت و جماعت کے مذہب و مسلک پہ قائم و دائم فرما۔ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عثمان صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عطا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی دین و دنیا میں آسانیاں اور سب کے لیے خیر سب کا مقدر فرما دے۔ اللہ اس مسجد مرکز کے لیے اور دعائیں ہیں، علماء حقہ کے لیے دعائیں ہیں، حاجی صاحب قبلہ کے درجات کے لیے دعائیں ہیں، علماء حقہ کے درجات کے لیے دعائیں ہیں، اللہ سب پہ فضل فرما، سب پہ وطن عزیز کی خیر فرما، جتنے اندھیرے ہیں، اللہ مشکلات ہیں، اللہ بڑی پریشانیاں ہیں، اللہ تو اپنا فضل کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں ہمیں معاف کر دے، اللہ سویرے فرما دے، سویرے فرما دے، نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ۔ فوراً صفحے بنا لیں، صفحے بنا لیں۔